خوش آمدید۔ آج ہم جیمز کلیئر کی بہت مشہور کتاب ایٹامک ہیبٹس اس کے کچھ خاص حصوں پر بات کر رہے ہیں۔ جی یہ کتاب اصل میں چھوٹی چھوٹی عادتوں کی طاقت کے بارے میں ہے کہ کیسے وہ چیزیں جو روزمرہ میں بالکل معمولی لگتی ہیں وہ وقت کے ساتھ مل کر زندگی بدل سکتی ہیں۔ بالکل۔ ہمارے پاس اس کتاب کے کچھ اقتباسات ہیں اور آج ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ان میں جو اہم باتیں ہیں ان کو سمجھیں۔ جی، اور مقصد یہی ہے کہ ان اقتباسات سے ہم وہ حکمت عملی، وہ سوچنے کے انداز نکالیں جو عملی طور پر استعمال کیے جا سکیں۔ کلیئر نے اپنی ذاتی کہانی بھی بتائی ہے، سائنسی تحقیق کا بھی حوالہ دیا ہے اور حقیقی مثالیں بھی دی ہیں، یہ سمجھانے کے لیے کہ عادتیں بنتی کیسے ہیں اور انہیں بدلا کیسے جا سکتا ہے۔ ایٹامک یعنی جوہر جتنا چھوٹا، یہ نام ہی بڑا دلچسپ ہے۔ جی لگتا ہے کہ چھوٹی چیزوں کو کم نہیں سمجھنا چاہیے، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ چھوٹی تبدیلیاں کیسے بڑے نتائج لا سکتی ہیں۔ شروع مصنف کی اپنی کہانی سے کرتے ہیں، وہ کافی ڈرامائی ہے۔ بالکل۔ جیمز کلیئر ہائی اسکول میں تھا، بیس بال کھیل رہا تھا اور ایک بیٹ وہ سیدھا اس کے چہرے پر لگا۔ چوٹ بہت شدید تھی، کھوپڑی میں فریکچر، آنکھوں کے ساکٹ ٹوٹ گئے اور وہ کوما میں چلا گیا۔ یہ واقعی زندگی بدل دینے والا حادثہ تھا۔ اور اسی حادثے کے بعد جو اس کی صحت یابی کا سفر تھا وہی اس کتاب کی بنیاد بنا، ہے نا؟ دراصل ہاں، اسے بالکل شروع سے شروع کرنا پڑا۔ روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی چیزیں، چلنا پھرنا بھی مشکل تھا، لیکن اس نے کیا اس نے ہر روز صرف تھوڑی سی بہتری پر توجہ دی، یعنی صرف 1% بہتری۔ اور یہی وہ مرکزی خیال ہے جو پوری کتاب میں چلتا ہے، روزانہ 1% بہتر ہونا۔ یہ 1% والی بات یہ سننے میں تو بہت ہی چھوٹی لگتی ہے، کیا واقعی اس سے کوئی بڑا فرق پڑ سکتا ہے؟ یہی تو حساب کتاب حیران کر دیتا ہے۔ اگر آپ روزانہ صرف 1% بہتر ہوتے جائیں نا تو سال کے آخر تک آپ تقریباً 37 گنا بہتر ہو چکے ہوں گے۔ 37 گنا؟ جی، لیکن اگر آپ روزانہ 1% خراب ہوتے جائیں تو آپ تقریباً 0 پر پہنچ جائیں گے۔ یہ ہے کمپاؤنڈ ایفیکٹ، یعنی مرکب اثر کی طاقت۔ اچھا، جیسے تھوڑا تھوڑا پیسہ بچانا یا تھوڑا تھوڑا قرض چڑھتے جانا، ہاں، شروع میں پتہ نہیں چلتا، بالکل۔ لیکن وقت کے ساتھ نتیجہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ تو اہم بات یہ نہیں کہ آپ ابھی کہاں کھڑے ہیں، بلکہ یہ کہ آپ کی سمت کیا ہے۔ آپ بہتری کی طرف جا رہے ہیں یا نیچے کی طرف؟ بالکل ٹھیک۔ کلیئر کہتا ہے کہ آپ کے جو موجودہ نتائج ہیں نا، چاہے وہ آپ کا وزن ہو، آپ کا بینک بیلنس ہو، آپ کا علم ہو، یہ سب آپ کی پچھلی عادتوں کا ایک لیگنگ میجر ہیں۔ یعنی ماضی کا عکس؟ جی، ماضی کا عکس۔ اگر مستقبل بدلنا ہے تو عادتیں بدلنی پڑیں گی۔ لیکن یہ عمل اکثر بڑا مایوس کون ہوتا ہے نا، جیسے کوئی ورزش شروع کرے اور کئی ہفتوں تک کوئی خاص فرق نظر ہی نہیں آتا۔ ہاں، اور اسی چیز کو کلیئر پوشیدہ صلاحیت کا سطح مرتفع کہتا ہے، یعنی پلیٹو آف لیٹنٹ پوٹینشل۔ اچھا، وہ برف پگھلنے کی مثال دیتا ہے کہ کمرے کا درجہ حرارت -5 سے بڑھنا شروع ہوتا ہے، -4، -3، -2۔ 0 تک برف ویسی کی ویسی رہتی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ساری تبدیلی ایک دم سے نظر آتی ہے جب درجہ حرارت 1 ڈگری پر پہنچتا ہے۔ صحیح۔ تو بالکل اسی طرح ہماری کوششیں بھی جمع ہو رہی ہوتی ہیں، حالانکہ نتائج فوراً نظر نہیں آ رہے ہوتے۔ یہ وہ مایوسی کی وادی ہے، ویلی آف ڈس اپوائنٹمنٹ، جہاں اکثر لوگ ہمت ہار جاتے ہیں۔ بالکل، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ ان کی محنت ضائع ہو رہی ہے، جبکہ وہ ضائع نہیں ہو رہی ہوتی، وہ جمع ہو رہی ہوتی ہے۔ جی، وہ جمع ہو رہی ہوتی ہے، بس وہ اس حد تک نہیں پہنچی ہوتی جہاں وہ نظر آنا شروع ہو۔ کامیابی کے لیے اس سطح مرتفع کو، اس پلیٹو کو پار کرنا ضروری ہے۔ جو کامیابی ہمیں لگتی ہے نا کہ راتوں رات مل گئیں، ان کے پیچھے اکثر مہینوں یا سالوں کی وہ محنت ہوتی ہے جو نظر نہیں آ رہی تھی۔ مدت کی کامیابی چاہیے تو کلیئر اہداف یعنی گولز کے بجائے نظام یعنی سسٹمز پر توجہ دینے کا مشورہ دیتا ہے۔ یہ تھوڑا غیر روایتی سا لگتا ہے، ہم سب کو تو وہ سمارٹ اہداف بنانا سکھایا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ دیکھیں، اہداف وہ ہیں جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، نتیجہ جیسے کتاب لکھنا۔ ٹھیک۔ نظام وہ عمل ہے جس پر آپ چلتے ہیں، جیسے روزانہ 1 گھنٹہ لکھنا۔ کلیئر کہتا ہے کہ اہداف سمت دینے کے لیے تو ٹھیک ہیں، پر ترقی کا اصل انجن وہ نظام ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اہداف میں کیا مسئلہ ہے؟ کئی مسئلے ہیں۔
پہلا تو یہ کہ جیتنے والے اور ہارنے والے دونوں کے اہداف ہوتے ہیں. صرف ہدف ہونا کافی نہیں، فرق ان کے مستقل نظام میں ہوتا ہے. دوسرا، ہدف حاصل کرنا نا وہ ایک لمحے کی تبدیلی ہے. کمرہ صاف کرنا ایک ہدف ہے، کر لیا. ہاں لیکن اگر صفائی کا کوئی نظام نہیں ہے تو وہ 2 دن میں پھر گندا ہو جائے گا. صحیح بات ہے. تیسرا، اہداف نا خوشی کو مستقبل پر ٹال دیتے ہیں. جب میں یہ حاصل کر لوں گی تب خوش ہوں گے، اور یہ ایک کامیاب یا ناکام والی ذہنیت بنا دیتے ہیں. اچھا، جبکہ نظام پر توجہ دینے کا مطلب ہے کہ آپ عمل سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر. بالکل. جب آپ نظام پر فوکس کرتے ہیں تو آپ کسی بھی وقت مطمئن ہو سکتے ہیں. جب بھی آپ اپنا عمل کر رہے ہوں، آپ نتیجے کا انتظار نہیں کر رہے، آپ ان پٹ کو ٹھیک کر رہے ہیں، آؤٹ پٹ خود بخود بہتر ہو جائے گا. یہ تو سوچ کا ایک بہت بڑا فرق ہے، اور اس سے بھی گہری سطح پر کلیئر شناخت کی بات کرتا ہے، آئیڈینٹی. یہ کیسے کام کرتا ہے؟ یہ شاید کتاب کا سب سے طاقتور تصور ہے. کلیئر کہتا ہے کہ رویے کی تبدیلی کے نا 3 سطح ہیں: نتیجہ یعنی کیا حاصل کرنا ہے، عمل یعنی کیا کرنا ہے، اور شناخت یعنی کون بننا ہے. ٹھیک ہے. زیادہ تر لوگ باہر سے اندر کی طرف تبدیلی کی کوشش کرتے ہیں. پہلے نتیجہ بدلیں گے، پھر شاید عمل. لیکن سب سے پائیدار، سب سے دیر پا تبدیلی اندر سے باہر کی طرف آتی ہے، یعنی شناخت سے شروع ہوتی ہے. نوش نہیں ہوں. بالکل. فوکس اس بات پر نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، بلکہ اس پر کہ آپ کس قسم کا انسان بننا چاہتے ہیں. ہر عمل جو آپ کرتے ہیں نا، وہ اس قسم کے انسان کے لیے ایک ووٹ کی طرح ہے جو آپ بننا چاہتے ہیں. اچھا. جب آپ ورزش کرتے ہیں تو آپ اصل میں ایک صحت مند انسان ہوں والی شناخت کو مضبوط کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ شناخت پھر خود بخود ان عادتوں کی طرف لے جاتی ہے جو اس سے مطابقت رکھتی ہیں. اگر میں خود کو ایک پڑھنے والا سمجھتی ہوں تو میرے لیے کتاب اٹھانا زیادہ فطری ہوگا. بالکل صحیح کہا. جب آپ کو اپنی شناخت کی کسی پہلو پر فخر ہوتا ہے نا، تو آپ اسے قائم رکھنے کے لیے زیادہ متحرک رہتے ہیں. اس لیے حقیقی رویے کی تبدیلی اصل میں شناخت کی تبدیلی ہے. عادتیں اس لیے اہم ہیں کہ وہ آپ کے اپنے بارے میں جو آپ کے عقائد ہیں نا، ان کو بدل سکتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بنیادی فلسفہ تو سمجھ آ گیا. اب ذرا عملی بات کرتے ہیں. عادتیں بنتی کیسے ہیں؟ وہ عادت کا چکر کیا چیز ہے؟ ہیبٹ لوپ؟ جی، کلیئر اسے 4 آسان مراحل میں تقسیم کرتا ہے: اشارہ کیو، خواہش کریونگ، رد عمل رسپانس، اور انعام ریوارڈ. اچھا. یہ ایک مسلسل چلنے والا فیڈ بیک لوپ ہے. ٹھیک ہے. پہلا ہے اشارہ کیو، کوئی بھی چیز جو آپ کے دماغ کو سگنل دے کہ بھئی یہ رویہ شروع کرو، جیسے فون کی گھنٹی بجی یا کوئی خاص وقت ہوا یا کوئی جگہ. دوسرا ہے خواہش کریونگ، اس اشارے سے جو تبدیلی یا انعام کی خواہش پیدا ہوتی ہے. ٹھیک. تیسرا ہے رد عمل رسپانس، یعنی وہ اصل عادت یا عمل جو آپ کرتے ہیں. اور چوتھا ہے انعام ریوارڈ، وہ مثبت نتیجہ جو آپ کی خواہش کو پورا کرتا ہے اور دماغ کو سکھاتا ہے کہ ہاں بھائی یہ عمل دہرانے کے قابل ہے. اور یہ چکر جتنا زیادہ دہرایا جاتا ہے، عادت اتنی ہی خودکار ہوتی جاتی ہے. مطلب ہم اسے سوچے سمجھے بغیر کرنے لگتے ہیں. جی ہاں، بالکل. اور یہی اس کی طاقت بھی ہے اور خطرہ بھی. یہ ہماری ذہنی توانائی بچاتا ہے، لیکن ہم بری عادتوں میں بھی اسی طرح غیر شعوری طور پر پھنس سکتے ہیں. تو اگر ہم اچھی عادتیں بنانا چاہتے ہیں یا بری عادتیں توڑنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس چکر کے ہر مرحلے پہ کام کرنا ہوگا. کلیئر نے اس کے لیے وہ رویے کی تبدیلی کے 4 قانون بتائے ہیں نا. پہلا قانون کیا ہے؟ پہلا قانون ہے اسے واضح بنائیں، میک اٹ obvious. یہ تعلق رکھتا ہے اشارے سے، یعنی کیو سے. اچھی عادت شروع کرنے کے لیے اس کا اشارہ بالکل واضح اور سامنے ہونا چاہیے. اس کا عملی مطلب کیا ہوا؟ مطلب کیسے واضح بنائیں؟ ایک بہت مؤثر طریقہ ہے نفاذ کے ارادے کا استعمال، امپلیمنٹیشن انٹینشنز. صرف یہ نہ کہیں کہ میں ورزش کروں گی، بلکہ واضح طور پر طے کریں میں یہ رویہ کو اس وقت پر اس جگہ پر کروں گی. مثلا میں کل شام 5 بجے گھر پہنچنے کے فوراً بعد اپنے کمرے میں 15 منٹ ورزش کروں گی. اچھا. تحقیق بتاتی ہے کہ یہ منصوبہ بندی کامیابی کے امکانات کو بہت زیادہ ڈراماٹک طور پر بڑھا دیتی ہے. اور اپنے ماحول کو، اپنے آس پاس کی جگہ کو تبدیل کرنا، وہ بھی اسی میں آتا ہے؟ بالکل. ماحول کا ڈیزائن شاید سب سے طاقتور حکمت عملی ہے. اچھی عادتوں کے اشارے نمایاں کریں، سامنے رکھیں.
اگر آپ زیادہ پانی پینا چاہتی ہیں تو پانی کی بوتلیں ہر جگہ بھر کر رکھ دیں۔ ٹھیک۔ اگر پھل کھانا چاہتی ہیں تو انہیں میز پر سامنے رکھیں، اور بری عادتوں کے اشارے انہیں ہٹا دیں یا چھپا دیں۔ اگر ٹی وی کم دیکھنا ہے تو ریموٹ دراز میں رکھ دیں یا ٹی وی کو ہی الماری میں بند کر دیں۔ سیاق و سباق یعنی کانٹیکسٹ وہی اشارہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ پہلا قانون واضح بنائیں، اب دوسرا قانون کیا ہے؟ دوسرا قانون ہے اسے پرکشش بنائیں، میک اٹ اٹریکٹیو۔ اس کا تعلق ہے خواہش سے، کریونگ سے۔ اگر کوئی عادت پرکشش ہی نہ لگے تو اسے کرنے کی خواہش کیسے پیدا ہوگی؟ لیکن صحت مند کھانا یا ورزش جیسی چیزیں وہ ہمیشہ اتنی پرکشش تو نہیں لگتی نا، انہیں پرکشش کیسے بنایا جائے؟ ایک ٹیکنیک ہے لالچ کو بنڈل کرنا، ٹیمپٹیشن بنڈلنگ۔ اس میں آپ ایک ایسی چیز جو آپ کرنا چاہتے ہیں، ہاں۔ جیسے اپنا کوئی پسندیدہ شو دیکھنا، ہم۔ اسے ایک ایسی چیز کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں جو آپ کو کرنے کی ضرورت ہے، جیسے ٹریڈ مل پر چلنا۔ اچھا۔ تو آپ یہ طے کر لیں کہ آپ وہ شو صرف تبھی دیکھیں گے جب آپ ٹریڈ مل پر ہوں گے۔ اس طرح آپ نے ضروری کام کو ایک پرکشش انعام کے ساتھ جوڑ دیا۔ یہ تو بڑا دلچسپ ہے۔ تو آپ اپنی چاہت کو اپنی ضرورت کے لیے ایک انعام بنا رہے ہیں۔ جی، اور دوسرا بڑا عنصر ہے آپ کا سماجی ماحول۔ ہم فطرتاً ان عادتوں کو اپنانے کی طرف مائل ہوتے ہیں جو ہمارے قریبی لوگ کرتے ہیں، دوست، خاندان، ہاں یہ تو ہے۔ یا جو ہمارے گروپ یا ثقافت میں بالکل معمول سمجھی جاتی ہیں، یا پھر جنہیں طاقتور یا کامیاب لوگ کرتے ہیں۔ تو اگر آپ ایسے لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں جن کے لیے آپ کی مطلوبہ عادتیں معمول ہیں، تو وہ آپ کے لیے بھی زیادہ پرکشش بن جائیں گے۔ صحیح۔ تو عادت واضح ہو گئی، پرکشش بھی بن گئی۔ اب تیسرا قانون۔ تیسرا قانون ہے اسے آسان بنائیں، میک اٹ ایزی۔ اس کا تعلق ہے رد عمل سے، رسپانس سے۔ انسان نہ فطرتاً کم سے کم کوشش والا راستہ اختیار کرتا ہے، لا آف لیسٹ ایفرٹ۔ اگر کوئی عادت مشکل ہوگی، پیچیدہ ہوگی، تو ہم اسے کرنے سے بچیں گے۔ تو ہمیں اچھی عادات سے جڑی ہوئی رکاوٹیں، وہ فرکشن کم کرنی ہے۔ بالکل، ماحول کو اس طرح بنائیں کہ صحیح کام کرنا سب سے آسان آپشن ہو۔ اگر آپ صبح جلدی ورزش کرنا چاہتی ہیں تو رات کو ہی چپڑے نکال کر رکھ لیں۔ ٹھیک ہے۔ اگر صحت مند کھانا ہے تو پھل سبزیاں کاٹ کر فریج میں رکھ لیں۔ اس کے برعکس بری عادتوں کو مشکل بنا دیں۔ اگر فون کم استعمال کرنا ہے تو اسے دوسرے کمرے میں رکھ کر آئیں۔ اور وہ 2 منٹ کا اصول، 2 منٹ رول، وہ بھی اسی قانون کا حصہ ہے۔ جی ہاں، اور یہ بہت مؤثر ہے۔ جب آپ کوئی نئی عادت شروع کریں نا تو اسے اتنا آسان بنائیں کہ اسے کرنے میں 2 منٹ سے بھی کم لگے۔ 2 منٹ سے کم؟ جی، روزانہ کتاب پڑھنا بن جائے 1 صفحہ پڑھنا، روزانہ ورزش کرنا بن جائے ورزش کے کپڑے پہننا۔ اچھا۔ مقصد صرف عادت کو شروع کرنا ہے۔ ایک بار آپ شروع کر دیں تو پھر جاری رکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ یہ ایک گیٹ وے عادت ہے۔ گیٹ وے ہیبٹ۔ شروع میں مقدار اہم نہیں، تکرار یعنی ریپیٹیشن اہم ہے۔ یہ واقعی وہ جو شروع کرنے کی ایک جھجک ہوتی ہے نا، اسے کم کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آخری قانون۔ چوتھا اور آخری قانون ہے اسے اطمینان بخش بنائیں، میک اٹ سیٹسفائنگ۔ اس کا تعلق ہے انعام سے، ریوارڈ سے۔ رویے کی تبدیلی کا ایک بنیادی اصول یہ ہے، جس چیز کا فوری انعام ملتا ہے وہ دہرائی جاتی ہے، جس چیز کی فوری سزا ملتی ہے اس سے بچا جاتا ہے۔ مسئلہ تو یہی ہے کہ اچھی عادتوں کا انعام اکثر بہت دیر سے ملتا ہے، جیسے اچھی صحت یا علم، جبکہ بری عادتوں کا مزہ فوراً آ جاتا ہے۔ بالکل، ہمارا دماغ فوری تسکین کے لیے بنا ہے، امیڈیٹ گریٹیفیکیشن۔ اس لیے ہمیں اچھی عادتوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی فوری پازیٹیو احساس جوڑنے کی ضرورت ہے۔ ایسا ہے؟ یہ کوئی چھوٹی سی خوشی بھی ہو سکتی ہے یا اطمینان کا احساس۔ مثال کے طور پر ہر بار جب آپ ورزش کریں، کیلنڈر پر ایک بڑا سا ایکس لگا دیں۔ یہ دیکھنے کا اطمینان کہ آپ نے اپنا کام کیا، یہ خود ایک انعام بن جاتا ہے۔ اچھا، وہ عادت کا ٹریکر استعمال کرنا، ہیبٹ ٹریکر؟ جی، عادت کو ٹریک کرنا اسے واضح بھی بناتا ہے، پرکشش بھی اور اطمینان بخش بھی۔ آپ اپنی پیش رفت دیکھتے ہیں، آپ وہ سلسلہ، وہ سٹریک توڑنا نہیں چاہتے۔ ہاں، وہ چین نہ ٹوٹے۔ بالکل، اور کام مکمل کر کے نشان لگانا اچھا محسوس ہوتا ہے۔ اس میں 2 اصول بڑے اہم ہیں۔ زنجیر مت توڑو، ڈونٹ بریک دا چین۔ اور اگر کبھی چھوٹ بھی جائے تو کبھی 2 بار مت چھوڑو۔ ایک دن چھوٹ گیا تو خیر ہے، اگلے دن ضرور کریں۔ اور بری عادتوں کے لیے ہمیں انہیں فوری طور پر غیر اطمینان بخش بنانا ہوگا۔ ہاں، اس کا ایک طریقہ ہے احتسابی شراکت دار، اکاؤنٹیبلٹی پارٹنر، یا عادت کا معاہدہ، ہیبٹ کانٹریکٹ۔
وہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کسی دوست یا گھر والے کے ساتھ طے کر لیں کہ اگر آپ نے اپنی عادت پر عمل نہیں کیا تو اس کا کوئی فوری منفی نتیجہ ہوگا، جیسے آپ کو انہیں پیسے دینے پڑیں گے یا کوئی ایسا کام کرنا پڑے گا جو آپ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اچھا، یہ ایک فوری قیمت پیدا کرتا ہے جو دماغ کو اس بری عادت سے روکنے میں مدد دیتی ہے۔ یہ 4 قوانین واضح، پرکشش، آسان، اطمینان بخش، یہ تو عادتیں بنانے کا ایک مکمل فریم ورک لگ رہے ہیں۔ لیکن کیا صرف عادتیں کافی ہیں، خاص طور پر اگر کوئی کسی چیز میں بہت مہارت حاصل کرنا چاہے؟ عادتیں بنیاد ہیں، بہت مضبوط بنیاد، لیکن مہارت کے لیے، ماسٹری کے لیے کچھ اور بھی چاہیے۔ کلیئر گولڈی لاکس اصول کا ذکر کرتا ہے۔ گولڈی لاکس رول وہ کیا ہے؟ کہ ہمیں ایسے چیلنجز پر کام کرتے رہنا چاہیے جو ہماری صلاحیتوں کے بالکل کنارے پر ہوں، نہ بہت آسان نہ بہت مشکل۔ اچھا، یہ ہمیں مصروف رکھتا ہے، متحرک رکھتا ہے۔ بوریت جو ہے نا وہ کامیابی کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ یعنی جب کوئی چیز بہت آسان ہو جائے یا بہت ہی مشکل تو ہم دلچسپی کھو دیتے ہیں۔ جی، اور جو پروفیشنلز ہوتے ہیں نا وہ بوریت کے باوجود اپنے کام پر، اپنے شیڈیول پر قائم رہتے ہیں۔ انہیں صرف نتیجے سے نہیں، عمل سے محبت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ غور و فکر اور جائزہ بھی بہت اہم ہے۔ ریفلیکشن اینڈ ریویو، وقتاً فوقتاً اپنی کارکردگی کا جائزہ لینا، دیکھنا کیا کام کر رہا ہے کیا نہیں، اور پھر بہتری کے لیے ایڈجسٹمنٹ کرنا۔ یہ ضروری ہے، ورنہ عادتیں جب بہت خودکار ہو جاتی ہیں نا تو کارکردگی کم بھی ہو سکتی ہے۔ اور اپنی شناخت کو بھی تھوڑا لچکدار رکھنا تاکہ ہم بدلتے حالات کے ساتھ ڈھل سکیں۔ بالکل، شناخت اہم ہے، لیکن اسے اتنا سخت نہیں ہونا چاہیے کہ وہ آپ کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن جائے۔ زبردست۔ تو خلاصہ کریں، اگر ایٹامک ہیبٹس کے ان اقتباسات سے ہم نے یہ سیکھا کہ چھوٹی روزانہ کی 1% بہتری وقت کے ساتھ بہت بڑے نتائج دیتی ہیں۔ جی اہداف سے زیادہ ان تک پہنچانے والے نظام پر توجہ دینا چاہیے۔ بالکل، سب سے گہری تبدیلی شناخت کی سطح پر ہوتی ہے کہ بالکل۔ آپ کون بننا چاہتے ہیں، اور عادتیں بنانے یا توڑنے کے لیے ہمیں انہیں واضح، پرکشش، آسان اور اطمینان بخش بنانے یا اس کے الٹ کرنے پر کام کرنا ہے۔ بالکل ٹھیک کہا۔ اور یہ کہ ماحول کو ڈیزائن کرنا، فوری اطمینان شامل کرنا اور کمال کے بجائے مستقل مزاجی پر توجہ دینا، یہ سب اس عمل کو کامیاب بنانے میں بہت مددگار ہیں۔ یہ واقعی سوچنے کا ایک نیا زاویہ فراہم کرتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں کیسے مثبت تبدیلیاں لا سکتے ہیں، چاہے وہ شروع میں کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ لگیں۔ اور شاید سامعین کے لیے ایک آخری سوال چھوڑ جاتے ہیں جس پر وہ غور کر سکیں۔ اگر آپ اس ہفتے کسی بڑے نتیجے پر توجہ دینے کے بجائے صرف ایک چھوٹی سی بہتر عادت کو مستقل طور پر کرنے کے عمل پر پوری توجہ دیں، چاہے وہ صرف 2 منٹ کی ہی کیوں نہ ہو، تو یہ آپ کے اپنے بارے میں اور آپ کی صلاحیت کے بارے میں آپ کے احساس کو کیسے بدل سکتا ہے؟